جو شخص ہر کام میں اپنی تعریف کا خواہشمند ہو وہ ریاکار ہے۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتہ وہ خود اپنی ہی ذات سے جنگ کر رہا ہے۔ اگر تم دل کی آنکھوں سے جنت کے ان پرخیف مناظر کو دیکھ لو جو بیان کیے جاتے ہیں تو تمہارا نفس دنیا کی عمدہ سے عمدہ خواہشوں، لذتوں اور اس کے سجے ہوئے مناظر سے نفرت کرنے لگے گا۔ جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ ظالم کے مددگار مت بننا، مظلوم کے مددگار بننا۔ یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا، سورج کے ایک دن کے سفر کے برابر۔ جو چیز دوسروں کے ہاتھ میں ہو اس کی آس نہ رکھنا سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ کا قلیل ترین حق جو تم پر لازم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانیوں کا معاون نہ بناؤ۔ اے ابن آدم، جب تو دیکھے کہ تیرا پاک پروردگار تجھے پے در پہ نعمتیں عطا کیے جا رہا ہے حالانکہ تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کی گرفت سے ہوشیار ہو جا۔ ظالم آدمیوں کی 3 علامتیں ہیں: اپنے سے بالاتر پر ظلم کرتا ہے اس کی نافرمانی کر کے، اور اپنے سے پست پر ظلم کرتا ہے اس پر غالب آ کر، اور ظالموں کے گروہ کی مدد کرتا ہے۔ اپنے نفس کو اس بات کا عادی بنا لو کہ وہ ناقابل برداشت باتوں کو صبر سے برداشت کرتا رہے۔ یاد رکھو، کسی جانور کو چھیڑ کر بھگانا اور ڈرانا ممنوع ہے۔ تمہیں چاہیے کہ جب خدا سے دعا کرو تو گڑ گڑا کر، اپنے آپ کو ذلیل سمجھ کر، عاجزی و انکار و ندامت اور رجوع قلب کے ساتھ دل سے گناہوں کا خیال دور کر کے۔ بیٹے کا باپ پر ایک حق ہوتا ہے اور باپ کا بیٹے پر ایک حق ہوتا ہے، چنانچہ باپ کا بیٹے پر یہ حق ہے کہ بیٹا ہر بات میں اس کا کہنا مانے مگر خدائے پاک کی نافرمانی میں نہ مانے، اور بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ باپ اس کا نام اچھا رکھے، اس کی ادب آموزی اچھی کرے اور اسے قرآن کی تعلیم دے۔ جب کوئی حدیث سنو تو اسے عقل کے معیار پر رکھ لو، صرف نقل الفاظ پر بس نہ کرو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں اور اس میں غور و فکر کرنے والے کم ہیں۔ میری تمام تر توفیق فقط اللہ سے وابستہ ہے، وہی میرا سہارا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کی طرف کھینچتا ہے اور ہوش مند دانا اس سے بچ کر رہتا ہے۔ بسا اوقات سارے کی طلب میں آدھا بھی ہاتھ سے جاتا رہتا ہے۔